میرا نام رضوان علی خان، میں انگلینڈ سے شادی میں شرکت کے لیے آیا ہوں جو کہ اگلے مہینے ہوگی۔ اس موقع پر شرکت کے لیے میری پوری فیملی ساتھ آئی ہے۔ ناصر مدنی اور میں چند ماہ سے فیس بک اور واٹس ایپ پر دوست تھے۔ شاید دسمبر کے مہینے سے ناصر مدنی کو مجھ سے لیپ ٹاپ لینا تھا۔ جب میں انگلینڈ میں تھا، میں نے وہاں سے آنا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کچھ چاہیے تو اس نے مجھ سے لیپ ٹاپ کا مطالبہ کیا۔ میرے پاس ناصر مدنی کے تمام معاملات کے ثبوت موجود ہیں جس میں یہ مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے اور لیپ ٹاپ کا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا فراڈیہ ہے۔ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اسے اغوا کیا ہے۔ آپ کسی کو کھاریاں میں بیٹھ کر لاہور سے اغوا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ اپنی گاڑی میں خود میرے پاس آیا، جو کہ ایک 7 سیٹس والی فورٹن گاڑی تھی۔ میرے پاس میری اپنی گاڑی تھی جو گھر پہ تھی۔ میں اسے ملنے اجوا ریسٹورانٹ میں گیا۔ ہم نے وہاں اچھا وقت گزارا۔ ہم نے کھانا اکٹھے کھایا۔ دراصل یہ مجھ سے وہاں لیپ ٹاپ لینے آیا تھا جو کہ میں انگلینڈ سے ساتھ لایا تھا۔ ناصر مدنی کہتا ہے کہ میں نے اسے اغوا کیا ہے، کسی بلو نامی شخص کا نام لیتا ہے، مجھ پر یہ جھوٹے الزامات لگاتا ہے۔ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس نے مجھ سے 7.5 لاکھ روپے لیے ہیں۔ میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے آپ کو ثبوت پیش کروں گا۔ میں نے ناصر مدنی کو دینے کے لیے انگلینڈ سے لیپ ٹاپ لے کر آیا تھا۔ میرے اور ناصر مدنی کے درمیان پیسوں کے لین دین میں کافی بڑی رقم ہے۔ پیسے کے علاوہ کوئی سیاسی یا جماعت یا کوئی اور معاملہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ یہ بندہ ایک چور ہے۔ یہ مجھے اور میری فیملی کو ہراساں کرتا ہے اور دھمکاتا ہے۔ پنجاب پولیس بھی مجھے اور میری فیملی کو ہراساں کرتی ہے۔ میرے 2 بھائی اس معاملے میں غیر قانونی طور پر گرفتار ہیں جن کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ جب ناصر مدنی کھاریاں آیا تو اپنے کسی دوست کے پاس سے کھانا کھا کر آیا تھا۔ اجوا ریسٹورنٹ میں اس کے ساتھ آئے تھے۔ ناصر مدنی نے اجوا ریسٹورنٹ میں ہر کسی کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ یہ مجھ سے پیسے لے رہا ہے۔ وہاں موجود لوگ ناصر مدنی کے ساتھ سیلفی بنانا چاہتے تھے۔ اس نے کہا کہ جس نے مجھے یہاں بلایا ہے پہلے اس کی اجازت لیں پھر تصویریں بنوائیں، کیونکہ اس نے پہلے مجھے یہاں آنے کے لیے ابھی 4 لاکھ روپے دیے ہیں اور 1 لاکھ روپیہ بعد میں دے گا۔ اس وجہ سے اس کے بعد میں نے تصویریں بنواؤں گا۔ پولیس کو اپنا کام کرنا چاہیے تھا۔ اجوا ہوٹل کی CCTV فوٹیج نکلوا کر دیکھتے اور پھر مجھے گرفتار کرتے۔ میں ابھی ضمانت پر آیا ہوں۔ میں پہلے بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا کیونکہ میری فیملی کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ میرے گھر میں زبردستی گھس کر بغیر کسی وجہ کے میرے بھائی کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا۔ میرے بھائیوں کو 18 گھنٹے تک حبس بے جا میں کھاریاں پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ واقعہ کھاریاں میں پیش آیا تھا تو کیس لاہور لے جایا گیا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ بغیر کسی وجہ کے لاہور کیوں کیس لے جایا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ ناصر مدنی کے لاہور میں تعلقات ہیں۔ اس بندے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے میں نہیں جانتا۔ یہ بندہ میرے گھر آیا، میں نے اسے پیسے دیے، لیپ ٹاپ دیا۔ میری ماں اور میری بہن بھی میرے ساتھ ہیں۔ اس نے کہا کہ میری بہن اور ماں کو یہ دم کرے گا۔ میری بہن کو کوئی روحانی مسئلے تھے۔ یہ میری بہن کو دم کرنے آیا تھا۔ ہم یہاں 30 لوگ ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ میری بہن کے روحانی مسائل ٹھیک ہو جائیں۔ میری بہن آگے خود بتائے گی کہ ناصر مدنی نے کیا کیا۔ دراصل ناصر مدنی نے میرے گھر کے باہر اپنی گاڑی کھڑی کی، پھر میری ماں کے پاس آیا اور دم کیا۔ If you like it, you like it. My mother, she's a very ill person.
He don't dump. He said to her, okay, you go outside. میری بہن بھی تھی اور اس منصوبے کا ہمیں نہیں پتا تھا. ناصر مدنی میری ماں کو دم کرنے کے بعد میری والدہ کو کہا کہ آپ کمرے سے باہر چلی جائیں. پھر اس نے مجھے بھی باہر جانے کو کہا اور میں اپنی والدہ کو لے کر باہر آ گیا. روحانی چیزیں آپ کو تنگ کر سکتی ہیں اس لیے آپ باہر چلے جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے اور ہم کمرے سے باہر گئے. آگے میری بہن بتائے گی کمرے میں اس کے ساتھ کیا ہوا. میرا نام سمیرہ ہے. میں انگلینڈ کی رہائشی ہوں. جیسا کہ میرے بھائی نے بتایا کہ میں ٹھیک نہیں تھی. میرے ساتھ کوئی روحانی مسائل تھے. میری والدہ میرے ساتھ بیٹھی تھی. ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی تھی. ناصر مدنی اپنی مرضی سے ہمارے گھر آیا. میرے بھائی نے اس کو زبردستی گھر میں نہیں لایا. میرا بھائی اجوا ریسٹورنٹ گیا اور اس نے ساتھ کھانا کھایا. سب کچھ صحیح تھا. اس کے بعد ناصر مدنی اپنی مرضی سے ہمارے گھر آیا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں. ناصر مدنی نے کہا کہ وہ مجھے دم کرے گا. اس نے میری والدہ کو بھی دم کیا. اس کے بعد ناصر مدنی نے میری والدہ اور بھائی کو کہا کہ آپ باہر جائیں, یہ خود سے دم کرے گا. پھر ناصر مدنی نے مجھے ہراساں کرنا شروع کیا اور مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی. میں غیر محفوظ محسوس کرنے لگی. اس نے مجھے اونچا بولنے سے منع کیا اور پھر میں نے چلانا شروع کر دیا. میں عزت دار خاندان سے تعلق رکھتی ہوں. میں انگلینڈ میں ٹیچر ہوں. ناصر مدنی نے جو میرے ساتھ کرنا چاہا وہ کسی بھی طرح ہمارا خاندان اجازت نہیں دیتا. میں نے اپنے بھائی کو چیخ کر بلایا. جو کچھ ہونے والا تھا وہ میرے بھائی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. میرے بھائی نے ناصر مدنی کو مارا. ہم صرف شادی کی خوشی میں منانے آئے تھے. میرے دونوں بھائیوں کو پولیس کی حراست میں مارا گیا. پاکستان کے قانون میں کہاں لکھا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں گھس جائیں؟ میری موجودگی میں میرے گھر میں کسی بھی لیڈی کانسٹیبل کے بغیر میرے گھر میں پولیس گھس گئی. کسی قانون کے تحت بغیر لیڈی کانسٹیبل کے بغیر پولیس میرے گھر میں گھس سکتی ہے. وہ ہمارے گھر میں آئے تھے. میری بابی سوئی بھی تھی, میری بہن وہاں بھی سوئی بھی تھی. یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ ہمارے گھر آ سکتے ہیں؟ ان کو اتنی ناجائز باتیں کی تھی. یہ کہاں لکھا ہے؟ میری بہن اور بھابھی گھر میں سوئے ہوئے تھے. یہ بغیر لیڈی کانسٹیبل کے ہمارے گھر میں گھس گئے. انہوں نے ہماری بےعزتی کی. ہمیں انصاف چاہیے. میں اس لیے اپنے خاندان اور ہر ایک کے لیے انصاف کا مطالبہ کرتی ہوں. تمام سیاسی پارٹیاں تمام لوگوں سے انصاف کی اپیل کرتی ہوں. مجھے انصاف دیا جائے. پولیس نے اس ملک میں زبردستی میرے گھر میں گھس کر میرے بھائیوں کو مارا پیٹا. میرے بھائیوں پر کھاریاں پولیس اسٹیشن پر انتہائی ظالمانہ طریقے سے تشدد کیا گیا اور میں انہیں لاہور ساتھ لے گئے. یہ میری بہن تھی. انہوں نے آپ کو سارا واقعہ سنا دیا. اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت جو لوگ اس موقع پر موجود تھے وہ میں تھا, میری بہن تھی اور میری والدہ تھی. میرے روحانی مسئلے کے حل کے لیے میں اس یاسین پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ میرے بھائی کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں. میرے بھائیوں کے ساتھ بغیر کسی وجہ کے پوچھ گچھ کے زبردستی کی جا رہی ہے. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو قرآن پر یقین ہے. یہ سارا کھیل ناصر مدنی نے پیسے کی خاطر کیا ہے. یہ اس کے پیسے لینے کے گندے منصوبے ہیں.
یہ آدمی ایک مسخرہ ہے۔ اس آدمی نے میرے گھر نکلنے سے پہلے مجھے دھمکیاں دیں کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ناصر مدنی نے بتا دیا کہ تم کون ہو، مگر تم نے دکھا دیا کہ تم نے اس طرح میرے خاندان کو ڈرایا، دھمکایا اور جھوٹا گرفتار کروایا۔ ہمیں ذہنی طور پر تکلیف دی۔ میں اپنی فیملی کو اس لیے یہاں لایا تھا۔ ہاں، میں نے اسے مارا ہے، مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ آپ کو ثبوت چاہیے، میں ثبوت دکھا سکتا ہوں۔ What these jokers used to practice. I do not trust any person with a beard now. You know, I think they're all fake. You want money? I'll show you proof. Madri says he got kidnapped. How can I kidnap? ناصر مدنی کہتا ہے میں نے اسے اغوا کیا ہے۔ میں نے کیسے اغوا کیا؟ یہ خود بہت اچھے موڈ میں تھا، یہ خود میرے گھر آیا تھا، اس نے لیپ ٹاپ مانگا تھا۔ اگر کسی کو اغوا کیا گیا تھا وہ مجھے کیا گیا تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ So jump into my car. روحانی مسائل ہیں، تم میری گاڑی میں میرے ساتھ چلو۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ بے تکی بات ہے کہ ایک شخص میرے گھر میں آئے اور پھر کہے کہ میں نے اسے اغوا کیا ہے۔ یہ اجوا ریسٹورنٹ آیا تھا، CCTV فوٹیج میں خود دیکھ لیں۔ You can go to Ajwa restaurant and check all CCTV cameras. Please, I want کھاریاں پولیس اسٹیشن میں غیر قانونی طور پر ہمیں رکھا گیا اور مارا گیا۔ ہماری FIR لاہور سے کھاریاں آئی، پھر کھاریاں سے لاہور۔ تو یہ سارا ماجرا یہ ہے۔